صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADE_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضرت سید میرا حسین شاہ زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ جادو کا اثر ختم کرنے کا روحانی علاج۔ بعض اوقات جادو ہو جاتا ہے، لوگ عام طور پہ کالا جادو اور اس طرح کے سفلی عملیات میں مشغول ہوتے ہیں، جعلی عامل، جعلی پیر، اور پھر مرد و خواتین اس کام میں شامل ہیں۔ حقیقی قریبی رشتہ دار یہ معاملات کرواتے ہیں۔ تو جادو کا اثر ختم کرنے کا روحانی علاج، جو شخص آیت الکرسی ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام کو پڑھے گا، کوئی جادو اس پر اثر نہیں کرے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ جو اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے صبح اور شام آیت الکرسی کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی شخص پر جادو کیا گیا ہو، جادو ہو چکا ہے، تو پھر وہ 7 عدد کھجوریں مدینہ طیبہ کی منگوائے۔ کوئی بھی حاجی عمرے پر جو لوگ جاتے ہیں یا وہاں رہتے ہیں، کوئی آپ کے قریبی رشتہ دار، محلے دار، پڑوسی، ان کے ذمہ لگائیں۔ مدینہ طیبہ کی 7 کھجوریں، ان پر 7 دن تک 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ یہ 49 مرتبہ ہو جائے گی۔ روزانہ 7 مرتبہ ان 7 کھجوروں پر 7 مرتبہ روزانہ آیت الکرسی پڑھیں، اور پھر ایک کھجور روزانہ جس پر جادو ہوا ہے اس کو کھلاتے جائیں۔ 7 دن تک وہ 7 کھجوریں کھائے گا تو انشاءاللہ ایک کھجور اس طرح روزانہ کھلانے سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جادو کے حوالے سے 2 مجرب روحانی علاج ہو گئے۔ ایک تو آیت الکرسی پڑھی جائے پہلے ہی حفاظت میں رہنے کے لیے، حتیٰ کہ ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھیں، صبح بھی پڑھیں، شام بھی پڑھیں۔ اور پھر اس کے ساتھ اگر اس معاملے میں پڑھ چکے ہیں آپ، یعنی آپ پر جادو ہو چکا ہے، تو پھر مدینہ طیبہ کی کھجوریں 7 منگوا کر 7 دن تک روزانہ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے جائیں، اور پھر روزانہ ایک کھجور کھاتے جائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا، جادو کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کو ضرورت ہے، ضرور اس روحانی علاج کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں اور عادت و وظائف میں شامل کیجئے۔ اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء کاملین صالحین میں سے ہیں، اور سادات عظام میں سے ہیں، سادات حسینی میں سے ہیں، اور پھر اولیاء کاملین صالحین کا جو اولین جو طبقات ہیں ان طبقات میں سے ہیں۔ سلسلہ جنیدیہ جو بعد میں سلسلہ قادریہ کہلایا، اسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے پیر بھائی بھی ہیں، ایک ہی مرشد سے بیعت ہیں یہ دونوں ہستیاں۔ اور پھر
عالم دین بھی، عالم باطن بھی، اور اہل بیت کرام یعنی سادات کرام میں سے بھی، یہ سبھی شرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ اولیاء کاملین صالحین کا مقام و مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا ذکر ہوا۔ اگر ہم سورہ فاتحہ ہی کو پڑھیں تو سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات بینات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثناء ہے، تعریف ہے، توصیف ہے۔ چوتھی آیت مبارکہ میں بندہ مومن اپنی عاجزی انکساری کا اللہ کی بارگاہ میں بندگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ اور پھر آخری جو 3 آیات بینات ہیں، ان میں بندہ مومن اللہ سبحانہ وتعالی سے سیدھے راستے پر چلنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی دعا مانگتا ہے، اور ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت کرام علیہم الرضوان، جنہیں صدیقین کہا قرآن مجید فرقان حمید نے، اور پھر شہداء کرام علیہم الرضوان، پھر اولیاء کاملین صالحین رحمہم اللہ علیہ مجمعین، بالخصوص ان 4 طبقات کا تو نام لے کر قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا گیا کہ ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ تو چوتھا جو گروہ ہے وہ اولیاء کاملین صالحین کا ہے۔ جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ، تو پھر آگے خود ہی اللہ نے فرما دیا وہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا ان لوگوں کے راستے پر تو ہمیں چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، ان کی پیروی کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اور پھر سورۃ النساء میں اسی انعام یافتہ ہستیوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو ساتھ ہوں گے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ وہ کون سے ہیں؟ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، ایمان والے۔ میں آپ ہم سب اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والوں میں شامل ہو گئے تو اللہ فرماتا پھر ان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کا انجام اور انہیں معیت، انہیں رفاقت کن کی حاصل ہوگی؟ فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، بس یہ ان کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ، جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اب وہ اللہ نے کن کن پر انعام فرمایا جن کے حوالے سے ہم دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ جن پر تیرا انعام ہوا ان کے راستے پر ہمیں ثابت قدم رکھ۔ فرمایا من النبیین، وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، والصدیقین، وہ صدیقین علیہم الرضوان ہیں، یعنی تمام صحابہ کرام اہل بیت کرام، والشہداء، وہ تمام شہداء کرام رحمہم اللہ علیہ مجمعین ہیں، والصالحین، وہ تمام اولیاء کاملین صالحین ہیں۔ اور فرمایا وحسن اولئک رفیقا، ان کی رفاقت، ان کی معیت، ان کی صحبت یہ کتنی ہی خوبصورت ہے۔ یعنی ہم تو دعائیں مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ، سیدھے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے پھر انہیں ان انعام یافتہ لوگوں کی معیت اور رفاقت حاصل ہو جائے گی۔ وہ پھر صالحین کے ساتھ ہوں گے، وہ شہداء کرام کے ساتھ ہوں گے، وہ صحابہ کرام اہل بیت کرام کے ساتھ ہوں گے، وہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے ساتھ ہوں گے۔ ان عظیم ہستیوں کی معیت اور رفاقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کو حاصل ہوگی، تو پھر ان ہستیوں کا اپنا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ وراء الورا ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم خلق ہیں، عام اللہ کے بندے ہیں، اور جو صالحین ہیں وہ اولیاء ہیں، شہداء بھی اولیاء میں شامل ہیں، اور صدیقین جو صحابہ کرام ہیں وہ بھی اولیاء میں شامل ہیں، اور
یہ اولیاء کرام کے درجے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان بعد از انبیاء کرام علیہم السلام سب سے بلند مقام و مرتبے کے حامل ہستیاں ہیں۔ اسی طرح پھر سب سے بلند مقام و مرتبہ نبوت و رسالت کا ہے، اور ان میں بھی سب سے بلند مقام والی ہستی میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا، ارشاد فرما دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں انہیں ان عظیم ہستیوں کی معیت اور رفاقت حاصل ہوگی۔ انہی عظیم ہستیوں میں چوتھے مقام پر جن ہستیوں کا ذکر فرمایا وہ اولیاء کاملین صالحین ہیں، جن میں حضرت سید میرا حسین شاہ زنجانی علیہ رحمہ بھی شامل ہیں۔ تو ہماری تو دعا ہی یہی ہوتی ہے، اللہ جو علماء حق ہیں، جو علماء ربانیین ہیں، یعنی جو عالم دین بھی ہیں، عالم باطن بھی ہیں، جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، ہمیں ان کی معیت، ان کی رفاقت عطا فرما دے۔ وہ چاہے آج کے دور کے علماء حق اولیاء کاملین صالحین ہوں، ان کی معیت اور رفاقت بھی ہمیں حاصل ہو۔ وہ آج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ تک تمام علماء حق، اولیاء کاملین، اہل بیت کرام، سادات اعظام، صحابہ کرام، ہم تو ان کے معیت و رفاقت بھی چاہتے ہیں کہ ان کی معیت و رفاقت ہمیں مل جائے، چاہے وہ کل روز محشر ہی حاصل ہو، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام انبیاء مرسلین علیہ الصلاۃ و تسلیم کی معیت و رفاقت حاصل ہو۔ ان عظیم ہستیوں کا دیدار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے ہم مشرف ہوں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار روز محشر ایمان والوں کو حاصل ہوگا۔ تو یہ سبھی انعامات اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر، یعنی انبیاء کرام بالخصوص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء اعظام، ان کے نقش قدم پر چلنے کی بدولت یہ تمام انعامات ہمیں حاصل ہوں گے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی رفاقت حاصل ہوگی، اور یہ وہ رفاقت ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ ان عظیم ہستیوں میں حضرت سید میرا شاہ حسین زنجانی علیہ رحمہ، آپ کا اگر خاندانی پس منظر کا ذکر کیا جائے تو میں نے بیان کیا کہ سادات حسینی میں سے ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں، اور اگر آپ کے سلسلہ نسب کا ذکر کیا جائے تو آپ کا نام حسین ہے، سید حسین، اور والد گرامی سید علی محمود بن سید ابو جعفر برقعی بن سید ابراہیم عسکری بن سید موسیٰ ثانی بن سید ابراہیم بن سید امام موسیٰ کاظم بن سید امام جعفر الصادق بن سید امام محمد الباقر بن سید امام زین العابدین بن سیدنا امام حسین بن سیدنا علی المرتضیٰ و سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہم اجمعین، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، میرے آپ کے ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی سب سے چھوٹی لاڈلی پیاری شہزادی۔ یوں سید شاہ حسین زنجانی علیہ رحمہ، آپ کا سلسلہ نسب 11 واسطوں سے، 11 پشتوں سے ہوتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے، متصل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک سادات کرام میں سے آپ کے والد گرامی سید علی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم دین بھی تھے، عالم باطن بھی تھے، اور پھر زمینداری کا کام کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر زمین بھی عطا فرمائی تھی، کھیتی باڑی آپ کا مشغولیت کا معاملہ تھا کھیتی باڑی میں، لیکن لوگوں کو اسلام کا پیغام بھی دیتے، قرآن و حدیث کا درس بھی دیتے، تزکیہ باطن بھی فرماتے، اور زنجان یعنی حضرت میرا سید شاہ حسین زنجانی علیہ رحمہ کا جو علاقہ ہے یہ ایران کا علاقہ ہے، اور ایران کے شمال میں کوہ البرز کے قریب یہ علاقہ موجود ہے۔ اس وقت یہ ایک قصبہ تھا، آج یہ ایک بڑے شہر کی شکل اختیار کر چکا ہے۔
تو حضرت سید شاہ حسین زنجانی علیہ رحمہ آپ کی ولادت باسعادت یہیں ایران کے اس شہر زنجان میں ہوئی 347 ہجری میں 26 شعبان المعظم کو۔ والد گرامی کا نام جیسے میں نے بیان کیا سید علی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، اور دادا جان آپ کے سید جعفر برقعی رضی اللہ عنہ و رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں ان کا نام سید مریم صغرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، اور یہ بھی سادات کرام میں سے ہیں۔ یوں شاہ حسین میرا زنجانی علیہ رحمہ آپ کے والدین، والد اور والدہ دونوں سادات کرام میں سے ہیں، یہ بھی بہت بڑا شرف آپ کو حاصل ہے۔ اور دادا جان جو ہیں یہ بھی عالم دین ہیں، اور حضرت شاہ میرا حسین زنجانی علیہ رحمہ آپ کے آباء و اجداد جو ہیں وہ بغداد میں رہنے والے تھے، چونکہ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال، ان کی شہادت بھی کاظمین بغداد میں ہی ہوئی، اور پھر ان کی اولاد پاک میں سے آگے وہ کاظمین اور بغداد میں رہے۔ پھر یہاں سے بغداد سے یہ سادات کاظمیہ جو ہیں یہ دنیا کے مختلف خطوں میں پھیلتے چلے گئے۔ تو سید شاہ میرا حسین زنجانی علیہ رحمہ کے دادا جان سید ابو جعفر برقعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بغداد سے انہوں نے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے ایران کے شہر زنجان میں آ کر آباد ہوئے، اور پھر یہاں پر آ کر سید ابو جعفر برقعی جو سید شاہ حسین زنجانی علیہ رحمہ کے دادا جان ہیں، انہوں نے لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا، دین اسلام کی تبلیغ کی، نشر و اشاعت کی۔ یہاں پر اس دور میں مسلمان بھی موجود تھے اور کچھ مجوسی بھی موجود تھے ایران کے کچھ علاقوں میں، انہیں بھی اسلام کا پیغام پہنچایا۔ یہی سلسلہ پھر میرا حسین زنجانی علیہ رحمہ کے والد گرامی ان تک پہنچا۔ میرا شاہ حسین زنجانی علیہ رحمہ کے جو والد گرامی ہیں سید علی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ قم تشریف لے گئے جو ایران ہی کا شہر ہے، جہاں سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شہزادی، ایک صاحبزادی سیدہ فاطمہ، ان کا مزار مبارکہ بھی موجود ہے۔ تو وہاں پر ایک اور بزرگ حضرت موسیٰ علیہ رحمہ، ان سے یہ بیعت ہوئے سید علی محمود علیہ رحمہ، اور اسی وجہ سے یہ سید علی محمود موسوی علیہ رحمہ بھی کہلاتے ہیں، ایک تو اپنے مرشد گرامی کی نسبت سے، اور دوسرا سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے آپ کا موسوی بھی کہلاتے تھے۔ تو یہ دو نسبتیں، مرشد گرامی کی طرف سے بھی موسوی کہلائے جانے لگے، اور اپنے آباء و اجداد میں سے جد امجد سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ ان کی نسبت سے بھی آپ موسوی کہلائے۔ تو یوں سید علی محمود علیہ رحمہ بھی اللہ کے ولی تھے جو میرا حسین زنجانی علیہ رحمہ کے والد گرامی ہیں، اور سید ابو جعفر برقعی جو آپ کے دادا جان ہیں یہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ اب 347 ہجری میں ان کی ولادت باسعادت ہوتی ہے سید میرا حسین زنجانی علیہ رحمہ کی۔ سید مریم صغرا اور سید علی محمود علیہ الرحمہ ان ہستیوں کے خاندان میں انہی کے آپ صاحبزادے ہیں۔ سید میرا حسین زنجانی علیہ رحمہ آپ کل بہن بھائیوں کی تعداد 8 تھی۔ آپ کا اسم گرامی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام نامی اسم گرامی کی نسبت سے حسین رکھا گیا، اور پھر میرا کا لقب جو ہے یہ آپ کے مرشد گرامی سید ابو الفضل ختلی علیہ رحمہ انہوں نے آپ کو عطا فرمایا، اور پھر یوں آپ سید میرا شاہ حسین زنجانی علیہ رحمہ کے نام سے معروف اور مشہور ہوئے۔ بہرحال ابتدائی علوم، اسلامی علوم، قرآن و حدیث، فقہ اور دیگر علوم اپنے والد گرامی سے اخذ کیے، پھر اپنے علاقے میں اور دیگر کئی علاقوں میں رہ کر انہوں نے دین کے علوم حاصل کیے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ دنیاوی معاملات سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا، اگرچہ زرعی رقبہ موجود تھا، چاہتے تو بس
اپنے کھیتی باڑی اور وہ معاملات کرتے رہتے، کسی قسم کی کوئی معاشی تنگ دستی نہیں تھی، لیکن روحانیت کی تلاش میں اور علم باطن کی تلاش میں بے چین رہتے تھے۔ تو آپ کے والد گرامی انہیں پتہ چلا کہ حضرت سید ابوالفضل ختلی علیہ رحمہ جو ہیں، سلسلہ جنیدیہ سے جو تعلق رکھتے ہیں، یہ گازرون یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں بغداد سے، عراق سے۔ تو اپنے صاحبزادے کو لے کر، سید شاہ حسین زنجانی علیہ رحمہ کو لے کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کے پاس پہنچے اور اپنے بیٹے کو ان سے بیعت کروایا۔ اور میرا حسین زنجانی علیہ رحمہ خود بھی فرماتے ہیں کہ مجھے ان سے بہت زیادہ دلی تسلی حاصل ہوئی، فیض و برکات حاصل ہوئے، اور پھر ابوالفضل ختلی علیہ رحمہ کے پاس چند سال گزارے۔ حضرت سید ابوالفضل ختلی علیہ رحمہ نے ان کی باطنی تربیت فرمائی، ریاضات، عبادات، مجاہدات ان کے لیے منتخب فرمائے کہ آپ چلہ کاٹیں، یہ ریاضات کریں، یہ مجاہدات کریں۔ اس دوران نماز کی پابندی بھی کرتے، تلاوت کلام پاک بھی، ذکر اذکار کی پابندی کرتے، بالخصوص اللہ تعالیٰ کے اسم ذات اللہ کا ورد کیا کرتے۔ تزکیہ نفس کروایا گیا، بعض اوقات کافی عرصے تک بھوک اور فاقے برداشت کیے۔ یوں ایک عرصہ گزارنے کے بعد آپ کے مرشد گرامی نے پھر آپ کو خرقہ خلافت سے بھی نوازا اور آپ کو ہندوستان میں جانے کا حکم دیا کہ آپ ہندوستان میں جائیں اور وہاں پر لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچائیں، اسلام کی تبلیغ کریں۔ اور چونکہ یہ 347 ہجری آپ کی ولادت باسعادت ہے، اور روایات میں موجود ہے کہ آپ کی عمر مبارکہ تقریباً 38 سے 40 برس تھی، تو آپ ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے، اور تقریباً 2 سال کے عرصے میں آپ ہندوستان پہنچے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ یہاں اپنے مرشد گرامی کے حکم پر واپس اپنے گھر آئے، زنجان ایران میں۔ یہاں پہنچے، اپنے والد گرامی سے، والدہ معاہدہ سے اجازت لی، اور انہوں نے بخوشی اجازت دے دی کہ آپ اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے بے شک آپ ہندوستان جائیے۔ یعنی والدین نے اپنی اولاد کی دوری جو ہے وہ برداشت کی، صرف اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا پیغام انسانیت تک پہنچائیں۔ یہ اولیاء کاملین صالحین کی قربانیاں ہیں اور محنتیں ہیں۔ اولیاء کاملین صالحین اسلام کی خاطر، اسلام کا پیغام پہنچانے کی خاطر ہجرت فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ سادات حسینیہ کو دیکھ لیجئے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے مدینہ طیبہ سے ہجرت فرمائی، مکہ المکرمہ، اور پھر کربلا تک تشریف لے گئے اسلام ہی کی بقا کے لیے، حق ہی کی خاطر۔ پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک میں سے سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ اور دیگر، انہوں نے کاظمین، بغداد، عراق کی طرف ہجرت کی، وہیں پر ان کے مزارات۔ سیدنا امام علی رضا مشہد، ایران کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی، وہیں پر آپ کا مزار مبارکہ موجود۔ تو یوں آگے سے آگے اس خانوادے کے جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو بغداد سے انہوں نے زنجان میں پہلے ہجرت فرمائی، ان کے جد امجد دادا جان نے، اور پھر انہوں نے خود زنجان سے آگے ہندوستان ہجرت فرمائی۔ تو یہ اولیاء کاملین صالحین، سادات کرام، حتیٰ کہ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا، دنیا کے مختلف خطوں میں پہنچے، صرف اور صرف اسلام کا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ بہرحال آپ زنجان سے جب روانہ ہونے لگے تو آپ نے اپنے والدین سے یہ اجازت لی کہ آپ کے 2 بھائیوں کو، ان کے اہل و عیال کو بھی آپ کے ساتھ بھیجا جائے، بلکہ وہ دونوں بھائی خود یہ چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اب چونکہ آپ 8 بہن بھائی تھے، آپ اور آپ کے بہن بھائیوں کے اسماء مبارکہ یوں ہیں: سید میرا حسین زنجانی علیہ رحمہ، سیدہ کلثوم
علیہ الرحمہ، سیدہ زینب علیہ الرحمہ، ان ناموں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں اور نواسیوں کے نام پر یہ نام رکھے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سید اسحاق علیہ الرحمہ، سید یعقوب علیہ الرحمہ، سید موسیٰ علیہ الرحمہ، سید علی علیہ الرحمہ اور سیدہ فاطمہ علیہ الرحمہ، ان میں سے 2 بھائی آپ کے ساتھ، 2 بھائی اور ان کے اہل و عیال، ان کے بیوی بچے آپ کے ساتھ اس سفر میں شریک ہوئے۔ وہ 2 بھائی کون سے تھے؟ ایک سید اسحاق شاہ زنجانی علیہ الرحمہ ہیں اور دوسرے سید موسیٰ شاہ زنجانی علیہ الرحمہ ہیں۔ یوں یہ چند افراد کا، سادات حسینیہ کا یہ قافلہ زنجان سے چلتا ہے، ازبکستان، ترکمانستان، اس کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا اور اسلام کا پیغام پہنچاتا ہوا غزنی پہنچتا ہے۔ غزنی کے محلہ غالباً دارالسلام، وہاں قیام پذیر ہوئے، پھر کابل، جلال آباد اور اس سے پہلے ہلمند، سمرقند، ان مختلف علاقوں کے نام مورخین نے لکھے ہیں جہاں سے ہوتے ہوئے پھر یہ پشاور پہنچے اور پشاور سے پھر ہزارہ کے علاقے سے ہوتے ہوئے گجرانوالہ کا علاقہ جو گکھڑ اس وقت کہلاتا تھا، گکھڑ سے ہوتے ہوئے دریائے لاہور پہنچے، دریائے راوی کے کنارے رات بسر کی اور صبح کشتیوں کے ذریعے دریائے راوی کو عبور کیا۔ اس دور میں پل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے اور دریائے راوی آج کی طرح بالکل کم پانی والا نہیں تھا۔ یہ تو سندھ طاس معاہدے کے بعد اس کے پانی کو انڈیا نے روک لیا، اپنے لیے استعمال کیا۔ 3 دریاؤں کا پانی ستلج، بیاس اور راوی جو ہے ان کے حصے میں آیا اور جہلم، چناب اور سندھ پاکستان کے حصے میں۔ بہرحال سید میرا شاہ حسین زنجانی علیہ الرحمہ اور آپ کے بھائی، ان کے اہل و عیال، انہوں نے اس دریائے راوی کو عبور کیا اور پھر 387 ہجری کا حوالہ ملتا ہے کہ 387 ہجری میں آپ کے دونوں بھائی اور ان کے اہل و عیال جو ہیں یہ لاہور میں تشریف لائے۔ یہاں آ کر آپ نے جو غالباً مشرقی حصہ تھا لاہور کا وہاں قیام فرمایا اور اپنے ایک بھائی انہیں شمال کے حصے میں بھیجا، ایک بھائی جو ہے انہیں جنوبی لاہور میں بھیجا۔ اور اس وقت لاہور جو ہے یہ آج کے لاہور کی طرح اتنا وسیع نہیں تھا، یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ قلعہ بند شہر کی شکل میں موجود تھا۔ اس شہر کے چند ایک دروازے تھے جو مختلف ناموں سے مشہور تھے، جیسے اب وہ شیراں والا گیٹ یا لوہاری گیٹ، اس طرح کے مختلف ناموں سے آج بھی موجود ہیں، بھاٹی گیٹ۔ تو آپ جب یہاں تشریف لائے تو اکثر لوگ یہاں پر ہندو دھرم سے تعلق رکھتے تھے اور یہاں کا سورج مندر ایک مشہور مندر تھا، اس میں وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ جب یہاں تشریف لائے تو آپ نے ہندی زبان سیکھی اور تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کے باسی ہیں، انہیں انہی کی زبان میں اسلام کا پیغام پہنچایا جائے۔ تو لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے، انہیں قرآن و حدیث کا، اسلام کا، نبی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پیغام دیتے کہ اللہ ایک ہے، یہ بت جو ہیں یہ خدا نہیں ہو سکتے ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے، اللہ تو وہ ہے جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ خود خالق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ معبود ہے، وہ مسجود ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی، سچے رسول، آخری نبی، آخری رسول ہیں، اسلام کا پیغام پہنچاتے۔ شروع میں تو ایسے معاملات بھی ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی آپ نے پیروی کی، لوگ جو یہاں کے ہندو لوگ تھے وہ آپ کا مذاق اڑاتے، آپ پر پتھر پھینکتے، لیکن آپ نے یہ تمام تکالیف برداشت کی۔ بعض اوقات ایک ایک کر کے لوگوں کے پاس جاتے، ان کے پاس بیٹھتے، بڑی محبت کے ساتھ، پیار محبت کے انداز میں انہیں اسلام کا پیغام پہنچاتے۔ آہستہ آہستہ پھر آپ کا معاملہ یہ ہوا کہ کچھ وہ لوگ جو بیمار تھے، جو مجبور تھے، وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے
ان پر دم کیا۔ دم کیا ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، اللہ کے اسماء مبارکہ، قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث مبارکہ میں جو دعائیں ہیں جو مسنون، آپ نے جب دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ جب لوگوں کو شفا ہونے لگی تو وہ لوگ آپ کی طرف مائل ہونے لگے۔ ایک تو آپ اسلام کا پیغام دیتے تھے، وہ محبت کا انداز، پھر وہ لوگ جن کو آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی وہ آپ کی طرف مائل ہونے لگے، اور آہستہ آہستہ چند ایک لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کو خاص کر لیا اسلام کے پیغام اور تبلیغ کے لیے۔ جمعہ کے دن لوگوں کے پاس جاتے، انہیں قرآن و سنت کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے پیغام دیتے، حتیٰ کہ شروع کے دنوں میں یہ معاملہ بھی پیش آیا کہ 2 لوگوں کو آپ نے پاس بٹھا کر بار بار، کبھی ان کے پاس جا کر بار بار انہیں اسلام کا پیغام دیتے۔ ان دونوں نے آپس میں یہ پلان بنایا یا منصوبہ بنایا کہ یہ ہمیں، ان کی جو اپنی سوچ تھی، اپنی دانش میں، کہ یہ ہمیں ایسے ہی ہمارا دماغ کھاتے رہتے ہیں تو کیوں نہ ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد آپ اللہ کے ذکر کے لیے، جسے آج باغ زنجاں کہتے ہیں، وہاں پر آپ، جہاں آپ کا مزار مبارکہ بھی ہے، وہاں پر آپ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوئے تو وہ دونوں ہندو آپ کو مارنے کے ارادے سے آئے، خنجر وغیرہ پاس تھے ان کے۔ تو جب آپ کے قریب پہنچے تو ان کی بصارت زائل ہو گئی، یعنی انہیں نظر آنا بند ہو گیا۔ بڑے حیران ہوئے، واپس مڑے۔ جب واپس مڑے تو پھر ان کی بصارت واپس آ گئی، دیکھنا شروع ہو گئے۔ پھر دوبارہ انہوں نے ارادہ کیا کہ نہیں، ان کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ تو دوبارہ جب واپس مڑے تو پھر دوبارہ ان کی بصارت زائل ہو گئی۔ اللہ کی قدرت کاملہ، ان کی کرامت، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیارے بندوں کی یوں بھی حفاظت فرماتا ہے۔ 2-3 دفعہ یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ معاملہ پیش آ رہا ہے۔ تو انہوں نے آپ سے معافی بھی مانگی اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ یوں آہستہ آہستہ پیار محبت کے انداز میں اسلام کا پیغام پہنچانے سے، اسی طرح کچھ لوگ جو مریض، ان کو اللہ کی طرف سے شفا یابی ملنے سے آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ اور پھر حتیٰ کہ لاہور کا حکمران جو رام چند جس کا نام تھا، یا رام چندر نام تھا، وہ بھی آپ سے وابستہ ہو گیا اور اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اس کا نام آپ نے عبداللہ رکھا۔ اب جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا۔ بہرحال یوں آپ نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اسلام کا پیغام یہاں لاہور میں لوگوں تک پہنچانے میں گزاری۔ کثیر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، آپ کے دامن بیعت میں شامل ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کے لیے جو پیغام ہوتا ہے، اجل، پیغام اجل، وہ آ پہنچا۔ آپ بیمار ہوئے، 44 سال آپ نے لاہور میں قیام کیا۔ جب آخری ایام میں بیمار ہوئے، آپ چونکہ چاہ میراں جو آج مشہور ہے، اب آج تو یہ لاہور کا حصہ بن چکا ہے، اس دور میں یہ لاہور شہر سے تھوڑا سا باہر کی جانب تھا، تو آپ یکسوئی حاصل کرنے کے لیے آبادی سے باہر ہی رہا کرتے تھے، وہیں آپ نے اپنا قیام گاہ بنائی ہوئی تھی۔ تو اب جب آپ بیمار ہوئے تو عبداللہ سابقہ رام چند، اس نے آپ سے یہ عرض کیا کہ آپ میرے پاس شہر میں تشریف لے آئیے تاکہ آپ کی تیمارداری اچھے انداز سے ہو سکے۔ پہلے آپ نے منع فرمایا، پھر اس کے اصرار پر آپ نے اس کی دعوت کو قبول فرمایا اور پھر اس کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ تیمارداری کرتے رہے، وہ ان کے گھر والے دیگر لوگ جو مسلمان ہوئے تھے۔ بالآخر 44 سال لاہور میں گزارنے کے بعد 19 شعبان المعظم 431 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ عصر کے وقت آپ اپنے والد کے حقیقی سے جا ملے۔ اب آپ کی تدفین اور آپ کا جنازہ، اس حوالے سے مورخین نے یہ لکھا ہے کہ ادھر آپ کا وصال ہوا، ادھر
آپ کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے آپ کے مرشد گرامی جو حضور داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ کے بھی مرشد گرامی ہیں، ابو الفضل خطلی علیہ رحمہ، انہوں نے حضور داتا گنج بخش علی اجویری سے یہ فرمایا کہ بیٹا تم لاہور چلے جاؤ۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی اجویری نے یہ عرض کیا کہ حضور وہاں تو میراں حسین زنجانی علیہ رحمہ ڈیوٹی سنبھالے ہوئے ہیں، میرے پیر بھائی جو ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تعمیل جو حکم ہو اس کی تعمیل کرنی چاہیے، عذر نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کی اب وہاں پر ضرورت ہے، آپ ضرور جائیں۔ تو حضور داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ وہاں سے چل پڑے۔ آپ جب صبح لاہور میں داخل ہوئے حضرت داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ، تو آپ نے دیکھا کہ ایک جنازہ جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے، کیونکہ شہر کے اندر آپ کا وصال ہوا تھا اور شہر کے باہر آپ کی وصیت یہی تھی کہ جہاں میں ذکر کرتا تھا، جہاں میں بیٹھتا تھا، جہاں میری قیام گاہ تھی وہیں تدفین کی جائے۔ تو وہ اب شہر سے باہر چاہ میراں جہاں آج آپ کا مزار موجود ہے وہاں لے جا رہے تھے۔ تو حضور داتا گنج بخش علی اجویری نے دیکھا کہ جنازہ لایا جا رہا، تو آپ نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ سید شاہ حسین زنجانی علیہ رحمہ ان کا جنازہ ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چلا تو اس وقت آپ کو اس بات کا بھی علم ہوا کہ مرشد گرامی کس لیے چاہتے تھے کہ میں لاہور چلا جاؤں۔ بہرحال حضور داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ نے ان کی تجہیز و تکفین میں بھی شامل ہوئے اور ان کا نماز جنازہ بھی پڑھایا، اور پھر چاہ میراں میں حضرت شاہ حسین زنجانی علیہ رحمہ کی تدفین کی گئی، جو آج بھی آپ کا وہاں مزار مبارکہ موجود ہے۔ چاہ میراں لاہور میں سبز رنگ کا گنبد بھی موجود ہے۔ پوری دنیا سے بالخصوص لاہور سے، پاکستان سے لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں اور فیوز و برکات پاتے ہیں۔ ان اولیاء کاملین صالحین کی زندگیوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سادہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ ہجرت بھی کی ان لوگوں نے، ان ہستیوں نے، قرآن و حدیث اور فقہ کا علم بھی حاصل کیا، باطنی علوم تزکیہ باطن بھی کیا، اور لوگوں تک اسلام کا، قرآن کا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے تمام تکالیف برداشت کی۔ اور حقیقت یہ ہے، آپ بے شک تاریخ کو کھنگالیے، اس پر تحقیق کیجیے۔ اس برصغیر پاک و ہند میں باقی ممالک میں بھی، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، کرغستان، ترکی، یورپ، مشرق وسطیٰ، افریقہ، تمام دنیا کے تمام ممالک میں بھی اولیاء کاملین صالحین نے، حتیٰ کہ عرب تاجروں نے بھی اسلام کا پیغام پہنچایا۔ صحابہ کرام، تابعین اعظام، اہل بیت کرام، سبھی کی مساعی جمیلہ، اور یہ سبھی اولیاء کاملین صالحین میں شامل ہیں۔ تو ان اولیاء کاملین صالحین نے ہی یہاں برصغیر پاک و ہند میں بھی اسلام کا پیغام پہنچایا، اور یہاں پر برصغیر پاک و ہند میں کئی بڑے بڑے خاندان ایسے ہیں جو مختلف اولیاء کاملین صالحین کے ہاتھ پر جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بٹو خاندان، سیال خاندان، بھٹی خاندان، ایسے خاندانوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح اور اولیاء کاملین صالحین، یہ تو ایک مثال ہے۔ تو حقیقت یہ اسلام کا پیغام برصغیر پاک و ہند میں اولیاء کاملین صالحین نے ہی پہنچایا۔ انہی کے دست مبارکہ پر اکثر ہندو خاندان اور لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان اولیاء اللہ سے محبت بھی رکھیں، ان اولیاء اللہ کی جو حقیقی تعلیمات تھیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے بنیں۔ وہ حقیقی تعلیمات قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں کی محبت بھی عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، اور ان کے تصدق سے اللہ تعالی عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا 208 چک ڈوگرا والا سے چودھری اقبال گجر صاحب ہیں، اللہ وسایہ صاحب ہیں، اور افتخار ڈوگر صاحب ہیں، غلام رسول صاحب ہیں، غلام حسین صاحب، احمد صاحب ہیں، محمد علی عباس صاحب ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی آپ کا پروگرام سن رہے ہیں اور سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا، کہتے ہیں کہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہا کہ آدھے سر میں درد ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی
ابھی آپ یا جبارو 7 مرتبہ پڑھ کے 3 مرتبہ یہ ہو جائے، 7 مرتبہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، یعنی 21 مرتبہ سر پر دم کر دیں، اور پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر آدھے سر میں درد ہے تو یہی عمل کریں، اور اس کے علاوہ بھی یا جبارو کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ سر کے درد سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ایک اور لسنر ہیں محمد اسجد فرید مانا والا سے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب جی۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کی عظمت کو سلام، آج کا موضوع بہت ہی اچھا ہے، اور کہتے ہیں ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ بے شک ختم نبوت زندہ باد۔ کرن صاحبہ ہیں کہ فیصل آباد سے، کہتی ہیں کہ السلام علیکم بھائی جی۔ وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے جی، شکریہ آپ کا، تمام ویورز کا، تمام لسنرز کا، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کے عمران صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم سر، آپ کیسے ہیں جی؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں سدا سلامت رہیں آپ، اور سب سننے والوں کو بھی سلام۔ کہتے ہیں کہ پروگرام از ویری نائس۔ چلیں جی، شکریہ آپ کا۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا کہ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ نام انہوں نے بھی نہیں لکھا۔ کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر نارمل نہیں رہتا اور پریشانی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ایک تو باوضو رہیں، نماز پڑھ کی پابندی کریں، تلاوت کلام پاک کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص 2 وظائف کریں بلڈ پریشر کے لیے، چاہے کم ہے یا زیادہ ہے۔ درود پاک کی کثرت، اور سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 134، اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں، پانی پر دم کر کے، پانی بھی پیتے رہیں، یا سلاموں بھی کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ آپ تمام ویورز کا، لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد